اصل میں قرآن واضح طور پر جو حقیقت بتاتا ہے وہ ہر مسلمان کی رہنمائی کے لیے سورہ بقرہ میں آیا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ کوئی بھی تم نے عمل، کوئی بھی تم نے کام، کوئی بھی تم نے سرگرمی کرنی ہے تو اس کے لیے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو بحیثیت مسلمان پھر ہماری دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہماری دلیل کیا ہے؟ انی ترکت فیکم شیئین، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے۔ سو دیئر یو آر، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث میں، کہیں قرآن میں کہیں حدیث میں 12 ربیع الاول کا کوئی تذکرہ موجود نہیں، کوئی تذکرہ کسی حدیث، صحیح حدیث کہیں بھی قرآن میں اور حدیث میں 12 ربیع الاول کو کچھ خاص عبادت کرنے، روزے رکھنے، کھانے بانٹنے یا اس کی سیلیبریشن کرنے کا تصور نہیں۔ لیکن بہرحال میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ 12 ربیع الاول کو جو حیات طیبہ اور سیرت لکھنے والے، جو مورخین سیرت لکھتے ہیں، حیات طیبہ اور تاریخ رقم کرتے ہیں، اس میں کہیں بھی شامل نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا۔ ولادت کی تاریخ ثابت ہی نہیں ہے 12 ربیع الاول، نو ویئر ایور ان ہسٹری کی بکس یہ ثابت ہو۔ عام الفیل کا تذکرہ ہے، پیر کے دن کا تذکرہ ہے۔ پیر کے دن کا تذکرہ صحیح حدیث سے ہے نا کہ آپ پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو وجہ پوچھی گئی تو آپ نے یہ وجہ بتائی کہ میں اس لیے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن لوگوں کا حساب کتاب ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرا حساب ہو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اینڈ دیر از اے حدیث، صحیح حدیث، جس میں آپ نے بھی فرمایا کہ میری ولادت پیر کے دن کو ہوئی تو اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن ولادت کے لیے عام الفیل کا تذکرہ ملتا ہے اور پیر کے دن کا 12 ربیع الاول کا تذکرہ کسی تاریخ کی کتاب میں اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جنہوں نے خواب میں آپ کے آنے کی خوشخبری دیکھی تھی، آپ نے فرمایا تھا نا میں اپنی والدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں، اتنا بڑا خواب، لیکن حضرت آمنہ نے بھی بیٹے کی سالگرہ کو یاد نہیں رکھا تھا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں بھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور یاد رکھنے کی کوئی خاص لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ڈیٹ آف برتھ تو پروون ہی نہیں ہے، تو مناتے کس کو ہیں؟ کیا پروون ہے؟ آپ کی وفات کی تاریخ پروون ہے۔ تو کیا مسلمان پھر وہ جو اتنے بڑے بڑے کیک بنا رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کو ہیپی برتھ ڈے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کیا بدعات اور کیا خرافات ہیں جو ہم لا چکے ہیں کہ ہم کیک کاٹتے ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن، آپ کی ولادت تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کی وفات کی تاریخ جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور پھر مور اوور اگر آپ دیکھیں وہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کے، کیسے دن رات صبح و شام آپ کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ہیں، اور کتنی محبت اور عقیدت ہے کہ اپنی جانیں بھی نچھاور کرتے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تو اگلے سال 12 ربیع الاول نہیں منا رہے، مدینہ کی گلیاں تو نہیں سجائی گئی تھی، مدینہ میں تو دودھ کی چھبیلیں نہیں لگائی گئی تھی۔ So what was not done in Medina, why should it be done in لاہور اور پاکستان؟ یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے۔ ہر من گھڑت بات کیا ہے؟ بدعت ہے، اور کلو بدعت زلالہ، کلو بدعت زلالہ، ساری کی ساری انوویشنز اور فیبریکیٹڈ بدعتیں گمراہی ہیں، کلو زلالہ فی النار۔ تو بس جب یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس میں روزے کا تصور نہیں، رات کی عبادت کا تصور نہیں، اور باقی رسومات کا بھی تصور نہیں، تو کسی شکل میں ہاں اگر ربیع الاول سے کوئی تعلق کرنا ہے تو حدیث پڑھیں، حدیث پڑھائیں، سیکھیں، سنائیں، تجدید کریں کہ میرا جو تعلق بالحدیث کمزور رہا، میرا جو تعلق بالسنت کمزور رہا، تجدید کرنی ہے تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے نبھائیں اور اس کی تجدید کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔